ہاللیلویہ، خداوند کی تعریف ہو، خداوند کے نام کا جلال ملے۔ ہم خداوند کی حضوری میں آتے ہیں، خدا کا شکر کرتے ہیں۔ ہم نے جو ہے وہ اپنی جو سیریز ہے اسپرچل وارفیئر، ایڈوانس پریئرز اینڈ ایڈوانس ویپنس، ہم نے جو اپنی سیریز ہے ایڈوانس اسپرچل وارفیئر اور پریئرز ایڈوانس ویپنس، اور اس کو ہم نے سیکھا ہے، ہم نے اس کو مکمل کیا۔ کتنے پارٹس ہم نے کیے؟ 8 ہم نے اس کے حصے کیے۔ اس میں سے 4 جو سرمنس تھے they were about offensive attacking جو وارفیئر ہے، اس کے بعد 4 ہم نے سرمنس جو تھے وہ ڈیفینسو ویپنس کے بارے میں سیکھے کہ ہمیں کیسے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ 4 میں ہم نے یہ دیکھا کہ ہم نے کیسے جو ہے وہ حملہ کرنا ہے، کیسے ہم نے اس سچویشن میں ہم نے حملہ کرنا ہے، ہم نے آگے بڑھ کر جو ہے وہ جیتنا ہے اس جنگ کو۔ اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کیسے ہم نے جو ہے وہ اپنی حفاظت کرنی، اپنے گھروں کو، اپنی زندگیوں کو، اپنے گھرانوں کو، اپنے بچوں کو، عزیزوں کو، بہنوں بھائیوں کو، اپنے ساتھی کو کیسے ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہے، بیکاز دیز ویپنز آر دیئر فار یو اینڈ فار یور فیملی اینڈ فار ایوری بڈی۔ ٹھیک ہے، یہ جو ویپنز ہیں یہ سارے اس حوالے سے ہیں۔ ہم اسی سلسلے کو آگے جب بڑھاتے ہیں تو آج سے ہم جو ہے ایک سیریز شروع کریں گے۔ اس سیریز کا نام ہے The Battle Ground۔ ٹھیک ہے، ایریاز آف کانفلکٹ، ایریاز آف کانفلکٹ، بیٹل گراؤنڈ، کیونکہ ہمیں یہ چیز ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ جنگ جب ہو رہی ہے تو ہمیں میدان جنگ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ بھی چیز ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ جنگجوؤں والا مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے۔ ہمارا جو ذہن ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ ہم جو ہے ہمیں یہ جنگ درپیش ہے، کیونکہ بائبل ہمیں بڑا کلیئرلی بتاتی ہے، اور ہم نے وہ پڑھا بھی تھا ریفرنس، کہ ہماری کشتی جو ہے وہ خون اور گوشت کے ساتھ نہیں ہے، ہمیں ایک ایسی دوڑ جو ہے وہ درپیش ہے، ایک ایسی جنگ جو ہے وہ درپیش ہے جس کو ہم نے لینا ہے بائی چوائس، اور کہہ لیں کہ وداؤٹ چوائس ہمیں یہ اگر آپ چوائس میں نہیں پڑھنا چاہتے، if you say کہ نہیں میں نے نہیں کرنا، it still would require you to be doing something، کیونکہ کیا ہوگا کہ eventually you will be caught up، آپ جو ہے وہ اتنا زیادہ نقصان اٹھا رہے ہوں گے کہ آپ کسی نہ کسی خادم کے پاس چلے جائیں گے، آپ کسی نہ کسی طریقے سے خدا کے گھر میں آئیں گے اور کہیں گے کہ بھائی خداوند کیا چاہتا ہے مجھ سے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اور یہ چیز ہم نے بہت دفعہ دیکھی ہے، اور یہ چیز ہم نے زندگی بھر دیکھی ہے۔ میں آپ کو بتا سکتا ہوں، آپ اس چیز کو ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ جب آپ خدا کے ساتھ نہیں چلتے تھے تو کیا آپ کی زندگی میں پرابلمز نہیں آتی تھی؟ بالکل آتی تھی، بلکہ شاید زیادہ ہی آتی تھی۔ ٹھیک ہے، دیٹ مینس کہ اگر آپ خدا کے ساتھ نہیں چل رہے تو آپ یو آر ناٹ پلئنگ فرام سیٹنس پلے گراؤنڈ، آپ جو ہے ابلیس کے حق میں کچھ obviously حق میں تو کر ہی رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ابلیس آپ کو فیور دینا شروع کر دے گا کہ یہ بندہ جو ہے یہ خدا کے ساتھ نہیں چل رہا، یہ میرے ساتھ چل رہا ہے۔ یہ وہی بات ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ جب ابلیس کے اجتماع ہوتے ہیں، جب لوگ جو ہیں وہ بڑے بڑے اجتماعوں میں، بت پرستیوں کے اجتماع میں جاتے ہیں، آپ دیکھیں گے وہ پیروں کے نیچے آ کے مر جاتے ہیں، آگ لگنے سے مر جاتے ہیں، خیموں میں مر جاتے ہیں، طرح طرح کے طریقوں سے لوگ جو ہے ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، حالانکہ وہ ابلیس کی پوجا کرنے کے لیے وہاں پہ گئے ہوتے ہیں۔ So that shows one thing کہ it doesn't matter کہ ہم ابلیس کے ساتھ کھڑے ہیں، ابلیس کی پوجا کر رہے ہیں، ابلیس کو خوش کر رہے ہیں، یا پھر خدا کو خوش نہیں کر رہے، اینڈ آف دا ڈے ہمارے خلاف ابلیس کام کرتا چلے گا۔ ٹھیک ہے نا، ہمارے خلاف وہ کام کرتا ہی چلا جائے گا۔ نقصان کی بات یہ ہوگی کہ اگر ہم خدا میں نہیں ہیں تو ہم زیادہ اوپن ہیں اٹیک کے، ہم جو ہے وہ بہت زیادہ ایکسپوزڈ ہیں، اور کیا ہوگا کہ اگر ہم خدا میں نہیں ہیں تو ہماری بچت کے راستے کم ہیں، ہمیں آسانی سے الجھایا جا سکتا ہے، ہمیں آسانی سے گرایا جا سکتا ہے۔ سو اس حوالے سے ہم نے جو ہے وہ اس چیز کو دیکھنا ہے، اس چیز کو سمجھنا ہے، اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور اگر آپ خدا میں آئے ہیں تو بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اس دن بھی ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا
ایک خادم کی بات ہو رہی تھی، تو خادم جو ہے وہ بتا رہے تھے کہ اگر آپ خدا میں ہیں تو آپ کی زندگی میں کوئی مصیبت نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ خدا میں ہو، بڑا اسمائل کر کے پریچ کرتے ہیں وہ خادم جو ہے، جوئل آسٹین کا میں نام لوں گا، کہ وہ آپ کو ہمیشہ میٹھی گولیاں ضرور دیں گے. وہ آپ کو بتائیں گے کہ if you are in the Lord you have to have positive thinking. اگر آپ کی positive thinking ہے تو سب کچھ ٹھیک ہوگا. ایسا نہیں ہوتا. خدا کے جتنے بھی بنا کے رسول سے سب کو تلواروں سے مار دیا گیا، ٹھیک ہے، شہید کر دیا گیا، سوائے ایک کے. یوحنا کی جب ہم دیکھتے ہیں اس کو 3 دفعہ مارنے کی کوشش کی، وہ بچ جاتا تھا. تو وہ نیچرل جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ڈیتھ مرا، اس کو زہر کا پیالہ بھی دیا گیا. یوحنا رسول جو تھا اینڈ ہی سروائیو. اس کو تیل کے کڑاؤ میں ڈال دیا، ابلتے ہوئے تیل میں، وہ وہاں سے بھی بچ گئے. سو یہ ہے کہ یہ ببلیکل چرچ ہسٹری یہ ہمیں بتاتی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کلیسیا جو ہے، خدا کے لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ سے ہی ستائے جاتے ہیں. اور بائبل ہمیں کلیئرلی بتاتی ہے کہ ابلیس جو تھا وہ بڑا غصے میں تھا، اور وہ ان لوگوں سے لڑنے کے لیے چلا گیا جو خدا کے حکموں پر عمل کرتے تھے اور اس کے نام کی گواہی دیتے تھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چاہے آپ خدا کے ساتھ چل رہے ہیں یا خدا کے ساتھ نہیں چل رہے، دونوں صورتوں میں آپ کے خلاف ابلیس کام کرتا رہے گا. ٹھیک ہے نا؟ یہ جو میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دونوں صورتوں میں ابلیس آپ کے خلاف کام کرے گا. ہاں، جب ہم خدا کے ساتھ چل رہے ہیں تو ہمارے پاس ایک گارنٹی اس چیز کی ہوگی کہ خداوند ہمارے ساتھ کھڑا ہے. آمین. ہم جو ہے وہ کورڈ ہیں، ہمارے ساتھ جو ہے وہ خداوند اس جنگ میں شامل ہو جاتا ہے. ہمیں اس چیز کی گارنٹی پھر ہوتی ہے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں. ہمارے ساتھ جو ہے وہ خداوند اپنی فوجیں، اپنے جو ہے وہ قوتیں، اپنے پاک روح کی نعمتیں اور برکتیں ہمیں دی ہیں. ہمیں ہتھیاروں سے لیس کیا ہوا ہے خدا نے. تو یہ ڈفرنس ہے. سو جنگ تو ہمیں جو ہے درپیش ہے، جنگ ہمارے اوپر لاگو ہے، لیکن there are two positions. جب ہم خدا کے ساتھ نہیں چل رہے، we are playing from the losing side. ٹھیک ہے، ہم جو ہے وہ losing کہہ لو کہ ہارنے والے ایک مائنڈ سیٹ کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں. ہماری ہار ہی ہار ہے. لیکن جب ہم خداوند کے اندر ہو کے چلتے ہیں تو پھر ہمیں اس چیز کو یاد رکھنا ہوگا کہ ہم وننگ سائڈ پہ ہیں. اس کا ریزن کیا ہے کہ یسوع مسیح نے صلیب پر فتح پائی ہوئی ہے. آمین. یسوع مسیح نے صلیب پر ہر ابلیسی قوت کو، ہر بیماری کو، ہر کمزوری کو، ہر لعنت کو، ہر طریقے کا ابلیس کی بادشاہی کا ایک ایک، یعنی شیطان سے شروع کر کے اس کے سب سے چھوٹے جو چنگڑ بوٹ ہے، سب سے چھوٹا جو اس کا کہنے کے ہرکارا ہوگا، اس سب کو شکست دی ہوئی ہے خداوند یسوع مسیح. آمین. خداوند یسوع مسیح کے سامنے ان میں سے کوئی بھی جو ہے وہ کھڑا نہیں ہو سکتا. سو یہ ہے کہ اس وجہ سے ہمیں خداوند کی حضوری میں آنا ہے. سو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا کہ یہ بیٹل فیلڈ کیا ہے، یہ میدان جنگ جو ہے وہ کیا ہے. اور ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پچھلے سال اور اس سے پچھلے سال، پچھلے 1.5-2 سالوں میں جب میں نے اس کی اسٹڈی کرنا شروع کی، روحانی جنگ کے اوپر جب میں نے اسٹڈی کرنا شروع کی، تو میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا، کیونکہ میں حیران تھا کہ ابلیس نے کوئی بھی ایریا ہماری زندگی کا خالی نہیں چھوڑا. ہر طریقے سے اس نے ہمیں جو ہے وہ گزند پہنچانے کی، ہمیں گرانے کی، ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے. بائبل میں لکھا ہے کہ شیطان جو ہے وہ چور آتا ہے مار ڈالنے کے لیے، چرانے کے لیے، قتل کرنے کے لیے، ڈاکہ ڈالنے کے لیے. سو ہماری زندگیوں کا ہر ایریا جو ہے وہ ابلیس نے فوکس میں رکھا ہوا ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہم نے ہر ایریا اپنی زندگی کا فوکس میں نہیں رکھا ہوا. ہم بہت سارے اپنے لائف کے ایسے ایریاز ہیں جن کو ہم اگنور کرتے ہیں، ہم جن کو جو ہے وہ فوکس نہیں کرتے. ہم کچھ ایریاز ایسے ہیں جو ہمارے لیے بہت فوکس والے ہیں، کچھ ہمارے اعضاء ایسے ہیں جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں ہمارے لیے، کچھ ہماری لائف کے حصے ہیں جن کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے، کچھ لائف کے حصے ہیں ایسے ہیں کہ جو مرضی ہو جائے، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، ہم ان کو سب سے اوپر لے کر کرتے ہیں. لیکن کچھ ایسے حصے ہیں ہماری زندگی کے کہ ہم ان کو فار گرانٹیڈ بھی لے رہے ہیں. ہم جو ہے وہ ان کو اگنور کرتے ہیں، ہم ان کو بیکاز دے آر جسٹ دیئر، ہم کہتے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں. لیکن وہ ایریا جو ہیں دے بیکم آر ولنریبل ایریاز، کیونکہ وہ حصے ہیں جن کے تھرو ابلیس آ سکتا ہے. لیکن
آپ کی تسلی کے لیے میں چند آیتیں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر ہمیں جنگ درپیش ہے تو ہمارے ساتھ کون کھڑا ہے۔ میرے ساتھ دیکھیں دوسرا تواریخ 2 کنگز ہم دیکھیں گے اور اس کا 20واں باب اور اس کی 15 سے 17 آیت۔ Chapter 20 verse 15 to 17 2 Chronicles، دوسرا تواریخ، ہسٹری کی کتاب۔ لکھا ہے کہ وہ کہنے لگا کہ اے تمام یہودا اور یروشلم کے باشندوں اور اے بادشاہ یہوشافٹ، تم سب سنو، خداوند تم کو یوں فرماتا ہے کہ تم اس بڑے انبو یعنی بڑے لشکر کی وجہ سے نہ تو ڈرو نہ گھبراؤ، کیونکہ یہ جنگ تمہاری نہیں بلکہ خدا کی ہے۔ آمین۔ یہ جنگ تمہاری نہیں بلکہ خدا کی ہے۔ اگر آپ کی مصیبت بڑی ہے تو آپ ڈریں اور گھبرائیں نہیں۔ اگر آپ کی مصیبتیں زیادہ ہیں تو آپ ڈریں اور گھبرائیں نہیں۔ مصیبت کا بڑا ہونا ایک فرق چیز ہے، مصیبتوں کا زیادہ ہونا ایک فرق چیز ہے۔ دونوں صورتوں میں اگر یہ لشکر بڑا ہے جو ہمارے خلاف کھڑا ہے، اگر ابلیس نے اپنی زیادہ فورس ہمارے خلاف بڑھا دی ہے، اگر ہماری مصیبتیں بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں تو ہمیں گھبرانا نہیں ہے، ہمیں ڈرنا نہیں ہے، کیونکہ بائبل یہ بتاتی ہے کہ تم نہ تو ڈرو اور نہ گھبراؤ، کیونکہ یہ جنگ تمہاری نہیں ہے بلکہ خداوند کی ہے۔ ہاللیلویا۔ اگر آپ نے اپنی زندگی خداوند کو دے دی ہے، اگر آپ نے خداوند کو اپنا خدا مان لیا ہے، اگر آپ نے توبہ کر کے بپتسمہ لے لیا ہے، اگر آپ نے یہ اقرار کر لیا ہے کہ میں خداوند یسوع مسیح ناصری کو اپنا نجات دہندہ مانتا ہوں، میری خاطر وہ صلیب پہ چڑھا، میری خاطر وہ قبر میں گیا، میری خاطر مردوں میں سے جی اٹھا، تو پھر آپ خداوند کے ہیں۔ ہاللیلویا۔ Because then you belong to the Lord and the war belongs to the Lord as well۔ آمین۔ آپ کی زندگی کے میٹرز جو ہیں وہ خداوند کے ہیں، آپ کی زندگی کے جو اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں وہ خداوند کے ہیں، آپ کی زندگی کی جو فکریں ہیں وہ خداوند کی ہیں۔ بائبل میں کیا لکھا ہے کہ اپنی فکر مجھے دے دو، کل کی فکر نہ کرو۔ کیوں؟ کیونکہ you belong to the Lord۔ آمین۔ تو یہ تسلی کی بات ہے ہمارے لیے، یہ خوشی کی بات ہے کہ ہمیں خداوند نے یتیم نہیں چھوڑا۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا۔ یتیم کون ہوتا ہے؟ جس کے سر پہ کسی کا ہاتھ نہ ہو۔ یتیم کون ہوتا ہے؟ جس کا باپ مر جائے۔ یتیم کون ہوتا ہے؟ جس کا جو شفقت ہے اس سے اٹھ جائے۔ یتیم کون ہوتا ہے؟ جس کو پالنے والا جو ہے اس کے سر سے ہاتھ اٹھا لے، جو اکیلا رہ جائے، اس کو یتیم کہتے ہیں۔ یتیم وہ ہوتا ہے جس کو پھر اس دنیا میں چھوڑ دیا جاتا ہے کہ you do whatever you want to do۔ آدم نے جب گناہ کیا تو اس کو خدا نے باغ عدن سے نکال دیا اور کہا کہ اب تو کھیتی باڑی کر۔ وہ جو خدا کا بیٹا تھا وہ یتیم ہو گیا کیونکہ اس کا رشتہ ختم ہو گیا، اور وہ جب وہ کھیتی باڑی کرتا تھا تو اس کو اونٹ کٹارے اس میں سے ملتے تھے، وہ جب ہل چلاتا تھا اونٹ کٹارے ملتے تھے۔ اس لیے خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا تاکہ یہ جنگ جو آدم کی تھی آدم کی نہ رہے، یہ جنگ جو آپ کی تھی آپ کی نہ رہے، بلکہ یہ خداوند کی ہو جائے۔ آمین۔ یہ خداوند کی ہو جائے۔ پرابلم کب آتی ہے کہ when we try to do things with our own accord، ہم جو ہے وہ ہم یہ چیز ڈکلیئر نہیں کرتے کہ یہ جنگ خداوند کی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ جو ہے وہ اپنے مسئلوں کو اپنے طریقوں سے حل کرنا چاہتے ہیں۔ لوگ جو ہیں وہ پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں، لوگ دنیا کے پاس جاتے ہیں، لوگ انسان پر بھروسہ کرتے ہیں، لوگ جو ہیں وہ اپنے دنیاوی طریقے سے چیزوں کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے آج سے ڈکلیئر کرنا ہے۔ کریں گے؟ So today ہماری دعا کا انداز پھر تبدیل ہوگا۔ ہم یہ چیزیں سیکھتے جا رہے ہیں کہ from now on آپ ڈکلیئر کرنا شروع کریں۔ بائبل میں کیا لکھا ہے کہ جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو دے دو، جو خدا کا ہے وہ خدا کو دے دو۔ تو اگر یہ جنگ خدا کی ہے، اگر یہ مسئلہ خدا کا ہے، میری بیماری جو ہے وہ میرا مسئلہ نہیں ہے، وہ خدا کا ہے، تو ہمیں کس کو دینا ہے؟ خداوند کو دینا۔ ہم نے کہنا ہے کہ اے خداوند تو جانتے تیرا کم جانے۔ This belongs to you now۔ آمین۔ اپنی بیماری کو لے لیں، اپنی کمی کو لے لیں، اپنی کمزوری کو لے لیں، اپنے دعا کے میٹر کو لے لیں۔ آپ نے خداوند سے اپنا گھر کلیم کیا ہوا ہے، آپ نے کہنا ہے خداوند یہ تیری ہیڈک ہے۔ This is your headache now. It is not my problem. یہ تیری پرابلم ہے، اس کو تو نے مجھے دینا ہے۔ I know one thing کہ میں تجھے جانتا ہوں۔ آمین۔ میں تجھے جانتا ہوں کہ ساری کائنات کا خالق اور مالک تو ہے، تو نے مجھے بنایا ہے،
تو میرے رگ رگ سے واقف ہے، تو میرے سر سے پاؤں تک مجھ سے واقف ہے۔ میرے بدن میں اگر یہ مسئلہ ہے تو یہ میری غلطی نہیں اب رہی، کیونکہ میں نے یسوع پر ایمان ہے، چاہے میرے گناہ کی وجہ سے ہے، لیکن میں چونکہ یسوع پر ایمان لے کر آ گیا تو خداوند نے مجھ سے یہ لے لیا۔ اور لکھا ہے 16ویں آیت میں کہ کل تم ان کا سامنا کرنے کو جانا، دیکھو وہ سیس کی چڑھائی سے آ رہے ہیں اور دشت یرویل کے سامنے وادی کے سرے پر تم کو ملیں گے، تم کو اس جگہ میں لڑنا نہیں پڑے گا۔ ہاللیلویا، تم کو اس جگہ میں لڑنا نہیں پڑے گا۔ اے یہودا اور یروشلیم، تم قطار باندھ کر چپ چاپ کھڑے رہنا اور خداوند کی نجات جو تمہارے ساتھ ہے دیکھنا۔ خداوند یہ کہتا ہے کہ خوف نہ کرنا اور ہراسان نہ ہونا، کل ان کے مقابلہ کو نکلنا، کیونکہ خداوند تمہارے ساتھ ہے۔ آمین۔ سو اب یہ جو پوزیشن ہے یہ کیسی پوزیشن ہے؟ یہ وننگ پوزیشن ہے۔ اس ورس کو آپ کر لیں، اس کو ہائی لائٹ کر لیں، اس کو ڈکلیئر کریں، کہیں کہ خداوند تو نے مینوں کیا سی کہ ہن تینوں نہیں لڑنا پڑے گا۔ آمین۔ ایون دو کہ جنگ ہماری ہے، ہمیں درپیش ہے، لیکن there is somebody who is fighting on our cause۔ ایک ایسا شخص ہے جو ہماری طرف سے جنگ کر رہا ہے۔ میرے ساتھ دیکھیں خروج کی کتاب اس کا 14 باب، ایکسوڈس چیپٹر 14 ورس 14۔ خروج کی کتاب اس کا 14 باب۔ میں یہ آپ کے ذہن نشین کر دینا چاہتا ہوں کہ یو آر کورڈ۔ میں آپ کے ذہن نشین کر دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں جو ہے وہ ایک شخص نے کور کیا ہے، اور وہ شخص کون ہے؟ وہ یہوہ الوہیم ہے، وہ الشدائی ہے، وہ یہوہ یری ہے، یہوہ نسی ہے، یہوہ صدقنو ہے، وہ ہمارا فتح کا جھنڈا ہے۔ ہاللیلویا، یہوہ رافع ہے وہ۔ اور یہ خروج کی کتاب 14 باب کی 14 آیت میں کیا لکھا ہے؟ خداوند تمہاری طرف سے جنگ کرے گا اور تم خاموش رہو گے۔ 13ویں آیت میں لکھے تب موسیٰ نے لوگوں سے کہا ڈرو مت، چپ چاپ کھڑے ہو کر خداوند کی نجات کے کام کو دیکھو جو وہ آج تمہارے لیے کرے گا، کیونکہ جن مصریوں کو تم آج دیکھتے ہو ان کو پھر اب تک کبھی نہ دیکھو گے۔ چپ چاپ کھڑے ہو کر باویلا نہ کرو، غیر قوم کی طرح جو ہے وہ رونا دھونا نہیں ہے، ہم نے ماتم نہیں کرنے، ہم نے جو ہے وہ غیر قوموں کی طرح ہائے ہائے نہیں کرنے۔ ہم سے کوئی پوچھے ہم نے کہنا کہ جنگ یہوہ کی ہے۔ ہاللیلویا۔ کوئی پوچھے کہ آپ کی حال کیسا ہے، ہاؤ آر یو ڈوئنگ، آپ کی طبیعت کیسے ہے، کہو کہ خداوند میرا خدا میرے ساتھ ہے۔ آمین۔ کانٹ یو سی دیٹ؟ کیا آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ خداوند میرے ساتھ کھڑا ہے؟ ہمارے چہروں کے اوپر ایسی خوشی کب آئے گی؟ جوئل آسٹین کے کہنے سے نہیں آئے گی، پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ نہیں آئے گی، وہ کب آئے گی؟ جب ہم خداوند کو اپنی زندگی میں لے لیں گے۔ ہاللیلویا۔ پھر خداوند ہمارے لیے کھڑا ہوگا۔ کاؤنسل کے آفس جائیں گے، ہم کہیں گے کہ وی نیڈ دس پلیس، آپ خداوند کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں۔ آمین۔ آپ ہاسپٹل جا رہے ہیں ڈاکٹر کے پاس، یو آر ناٹ گوئنگ alone، آپ خداوند کو لے کر جا رہے ہیں۔ آپ جاب کے انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ والی سیٹ پر خداوند یسوع مسیح آپ کے ساتھ بیٹھا ہے۔ ہاللیلویا۔ وہ ان کے ذہنوں کو اور دلوں کو جانچتا ہے۔ اس نے اس شخص کو بھی بنایا جس نے آپ سے انٹرویو لیا ہے۔ ہاللیلویا۔ وہ خداوند آپ کے ساتھ ہے۔ اس نے کہا کہ خداوند تمہاری طرف سے جنگ کرے گا۔ You don't need to say anything. You don't need to say. آپ کو تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو بس یہ کہنے کی ضرورت ہے، ڈکلیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ جو خداوند کا ہے وہ میں نے خداوند کو دینا ہے۔ It's a different approach. Hallelujah. Different approach ہے۔ میرے ساتھ دیکھیں زکریا کی کتاب اس کا 9واں باب اور اس کی 14ویں آیت۔ اگر آپ ایسا کریں گے کہ آپ ڈکلیئر کریں گے کہ یہ جنگ خداوند کی ہے، اگر آپ یہ ڈکلیئر کریں گے کہ اے خداوند now I give you what belongs to you، جو تیرا میں تجھے دیتا ہوں، اور you take control، تیرے ہاتھ میں اب سٹیئرنگ ہے میری زندگی کا۔ تو 14ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ زکریا چیپٹر 9 ورس 14، خداوند ان کے اوپر دکھائی دے گا۔ ہاللیلویا۔ خداوند ان کے اوپر دکھائی دے گا اور اس کے تیر بجلی کی طرح نکلیں گے۔ آمین۔ اور خداوند خدا نرسنگا پھونکے گا اور جنوبی بگولوں کے ساتھ خروج کرے گا۔ ہاللیلویا۔ آپ کی زندگی پر کون دکھائی دے گا؟ خداوند۔ اس کے تیر جو ہے وہ نکلیں گے۔ دشمن نے تیر تو چلائے ہیں، اس کے آتشی تیر نکلے ہیں، لکھا ہے کہ دل کو اڑنے والے تیر سے تجھے نقصان نہیں پہنچے گا، نہ اس وبا سے جو دوپہر کو ویران کرتی ہے، کیونکہ ہمارے خداوند نے بھی جوابی تیر جو ہے وہ پھینکے ہیں۔ تیر بجلی کی طرح نکلتے ہیں۔
خداوند ہمارے لیے کیا کرے گا؟ نرسنگا پھونکے گا. اور ہم نے اس چیز کو پڑھا ہوا ہے کہ نرسنگا کس چیز کا اعلان ہے؟ فتح کا اعلان ہے، جنگ کا اعلان ہے، خوشی کا اعلان ہے، عبادت کا اعلان ہے. ہاللیلویا. خداوند کے سامنے جمع ہو جانے کا اعلان ہے، ریسٹ کا اعلان ہے، سبت کا اعلان ہے، عید کا اعلان ہے. نرسنگا جو خداوند جو ہے وہ نکلے گا. خروج کی کتاب میں جائیں گے واپس، اس کا 15 باب دیکھیں گے اور اس کی ہم تیسری آیت دیکھیں گے. Exodus chapter 15 verse 3 لکھا ہے کہ خداوند صاحب جنگ ہے، یہوہ اس کا نام ہے. خداوند کیا ہے؟ صاحب جنگ ہے. He is the man of war. خداوند جو ہے the Lord of the war ہے. میرے ساتھ دیکھیں زبور کی کتاب، اس کا 24واں باب اور اس کی 8ویں آیت. 24 باب 24 زبور اس کی 8ویں آیت. یہ جلال کا بادشاہ کون ہے؟ خداوند جو قوی اور قادر ہے، خداوند جو جنگ میں زوراور ہے. اے پھاٹ کو اپنے سر بلند کرو، اے ابدی دروازوں ان کو بلند کرو، اور جلال کا بادشاہ داخل ہوگا. یہ جلال کا بادشاہ کون ہے؟ لشکروں کا خدا، وہی جلال کا بادشاہ ہے. سو خداوند کی یہ جنگ ہے. خداوند جو ہے وہ جنگ کرنے پر قادر ہے. خداوند جو ہے وہ جنگ کرے گا. خداوند آپ کے لیے لڑے گا. خداوند آپ کے لیے آگے بڑھے گا. اور خداوند جو ہے وہ جنگ میں زوراور ہے. خداوند جو لشکروں کا خدا ہے، وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ کھڑا ہو کر انصاف کرے گا. لیکن there is one way جس کے وسیلہ سے خدا چاہتا ہے کہ ہم اس میں انوالو ہوں، وہ ہے ڈیکلیریشن. لکھ لیں، ڈیکلیریشن، اقرار، اپنے منہ سے کہنا. ٹھیک ہے. دعا. دعا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ دعا جو ہے وہ اقرار ہے. دعا جو ہے وہ ڈیکلیریشن ہے. دعا جو ہے وہ سیٹس دا موشن. دعا جو ہے وہ اس چیز کو ٹریگر کرتی ہے. دعا اس چیز کو الاؤ کرتی ہے. کیونکہ خداوند، ایک چیز میں نے دیکھی ہے زندگیوں میں اور بائبل میں بھی بتاتی ہے، خداوند زور زبردستی نہیں کرتا. خداوند آپ کو کڈنیپ نہیں کرتا. خداوند کہتا ہے کہ تو مجھ سے کہہ، جس سے. اور یہ چیز ہم نے کرنی ہے. اگر ہم فیل ہوں گے، میرے ساتھ دیکھیں خداوند کی مرضی کیا ہے. زبور 144 اور اس کی ہم پہلی آیت دیکھیں گے. 144 verse 1. زبور 144 اور اس کی پہلی آیت. کیا لکھا ہے کہ خداوند میری چٹان مبارک ہو، جو میرے ہاتھوں کو جنگ کرنا سکھاتا ہے اور میری انگلیوں کو لڑنا سکھاتا ہے. زبور 18 اس کی 34 آیت. کسی دن ہم زبور 18 کو بھی ہم بائبل میں سے دیکھیں، بلکہ آنے والے دنوں میں دیکھ لیں. اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں استعمال کرنی ہیں. 34 verse Psalm 18 verse 34 لکھا ہے کہ وہ میرے ہاتھوں کو جنگ کرنا سکھاتا ہے، یہاں تک کہ میرے بازو پیتل کی کمان کو جھکا دیتے ہیں. پیتل کی کمان کو، پیتل کا آسمان تو یاد ہے آپ کو، پیتل کی زمین یاد ہے، پیتل کی کمان کو جھکا دیتے ہیں. میرے ہاتھوں کو جنگ کرنا سکھاتا ہے، یہاں تک کہ میرے بازو پیتل کی کمان کو جھکا دیتے ہیں. تو نے مجھ کو اپنی نجات کی سپر دی. ہم نے شیلڈ کے بارے میں پڑھا تھا لاسٹ ویک. یہ کہاں سے پالوس دے رہا ہے یہ سب چیزیں؟ یہ بائبل میں سے، زبور میں، یسایہ کی کتاب میں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں. سو خداوند چاہتا ہے کہ ہم جو ہے وہ اس کو کنٹرول دیں، لیکن ہم سیکنڈری موڈ میں، ہم کو پائلٹ کے طور پر اس جنگ میں جو ہے وہ شامل ہوں. ہم جو ہے وہ he wants us to be the generals. وہ چاہتا ہے کہ ہم اس میدان کو دیکھیں اور اس کے اندر جو ہے وہ ہم چیزوں کو ڈکلیئر کریں. اور خداوند کیا کرے گا؟ he'll make sure کہ وہ آپ کے بہاف پہ وہ چیزوں کو کر دے. ٹھیک ہے. آپ کا کیا کام ہے کہ آپ نے ڈکلیئر کرنا ہے. if you fail to do that، میرے ساتھ دیکھیں دوسرا سیموئیل اس کا 11واں باب اور اس کی پہلی آیت. دوسرا سیموئیل
11 باب اور اس کی پہلی آیت۔ لکھا ہے کہ ایسا ہوا کہ دوسرے سال جس وقت بادشاہ جنگ کے لیے نکلتے ہیں۔ کس سال؟ دوسرے سال۔ جب کون نکلتا ہے؟ جب بادشاہ جنگ کے لیے نکلتے ہیں، داؤد نے یوآب کو اور اپنے ساتھیوں، اپنے خادموں اور سب بنی اسرائیل کو بھیجا۔ کیا لکھا ہے کہ جب بادشاہ جنگ کے لیے نکلتے ہیں، کس نے بھیجا؟ داؤد نے۔ کس کو؟ یوآب کو اور اپنے خادموں کو اور سب اسرائیلیوں کو۔ آپ نے نکال لیے؟ سیکنڈ جنگ۔ داؤد کیا تھا؟ داؤد کا کیا ڈیزنیشن تھا؟ بادشاہ تھا۔ اور وہ کیا تھا؟ بادشاہ کون سا والا بادشاہ تھا؟ ہیکل کیوں نہیں خدا نے اس کو بنانے دی تھی؟ کیونکہ اس نے گناہ نہیں، ایک اور کیونکہ وہ جنگجو بادشاہ تھا۔ because he was the warrior۔ داؤد سے بڑا واریر جو ہے وہ نہیں گزرا۔ he was the warrior who lived by the sword۔ ٹھیک ہے؟ سو لکھا ہے کہ جب بادشاہ جنگ کے لیے نکلتے ہیں، داؤد نے کیا کیا؟ یوآب کو، اپنے خادموں کو اور بنی اسرائیلیوں کو سب کو بھیج دیا تاکہ بنی امون کو وہ قتل کرے اور ربا کو لے۔ لیکن داؤد کے بارے میں کیا لکھا ہے کہ داؤد یروشلم میں ہی رہا۔ وہ کون سا موقع تھا؟ جب بادشاہ جنگ کے لیے نکلتے ہیں۔ اس کا جو سی وی ہے داؤد کا، وہ بھرا پڑا ہے ان چیزوں سے کہ وہ بادشاہ بھی ہے اور اس کو جنگ کا بہت زیادہ ایکسپیرینس بھی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے بہت سارے اتنے جنگجو نہ ہوں، ہمیں روحانی جنگ کا اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے، لیکن ڈیوڈ ڈیڈنٹ ہیو دیٹ ایکسکیوز۔ داؤد بادشاہ کے پاس یہ ایکسکیوز نہیں تھا کہ یار مینوں جانا چاہیے تھا، نہیں جانا چاہیے تھا۔ He should have been the first one there، ہے نا؟ اس کو چاہیے تھا کہ وہ سب سے آگے کھڑا ہوتا ہے، لیکن لکھا ہے کہ وہ یروشلم میں بیٹھا رہا۔ سب کو اس نے جنگ پہ بھیج دیا، خود جو تھا وہ یروشلم میں بیٹھا ہوا تھا۔ یروشلم کس کو ظاہر کرتا ہے؟ خدا کے گھر کو ظاہر کرتا ہے۔ خدا کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے لیکن اپنی ڈیوٹی نہیں کر رہا، وہ بادشاہ کا رول بھی نہیں کر رہا اور جنگجو کا رول بھی نہیں کر رہا۔ اور کیا نقصان ہوا کہ جب وہاں پر جنگ ہو رہی ہے، بنی اسرائیل نے فتح پائی، لیکن داؤد بادشاہ نے چھت سے دیکھا اور اس نے بتسبا کو دیکھا اور وہ گناہ میں گر گیا، وہاں سے وہ زناکاری میں پڑ گیا، قتل کیا پھر اس نے۔ اس کے بعد پھر سام 51 لکھ رہا ہے کہ کوئی ایسی قربانی نہیں بنی جو مجھے آزاد کر سکے، جو مجھے چھڑا سکے، because he forgot کہ وہ بادشاہ تھا اور وہ جنگجو تھا۔ سو خداوند کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ خداوند صاحب جنگ ہے، خداوند جنگ کرے گا۔ خداوند نے ہمیں کیا بتایا کہ خداوند میری انگلیوں کو لڑنا سکھاتا ہے، وہ جنگ کرنا سکھاتا ہے۔ and now we need to understand کہ اگر ہمارے پاس یہ کالنگ ہے، اگر ہمارے پاس یہ بلاہٹ ہے، تو اگر ہم فیل ہوں گے تو دین کون کامیاب ہوگا؟ ابلیس کامیاب ہوگا۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ابلیس کامیاب ہوگا۔ سو بیٹل فیلڈ کو سمجھنے کے لیے جو میں نے ابھی آپ کو چیزیں بتائی ہیں، 2 چیزیں آپ کو بتائی ہیں، بلکہ 3 چیزیں بتائی ہیں۔ پہلی بات ہے کہ بیٹل ہو رہی ہے، جنگ ہو رہی ہے، ڈیفینیٹلی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ چاہے ہم کریں یا نہ کریں، اٹ ول ہیپن، یہ ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم میں سے چونکہ ہم خداوند کے ساتھ کھڑے ہیں، ہمیں خداوند نے جو ہے وہ کیا کیا کہ ہمارے ساتھ کھڑا ہے خداوند، وہ ہماری طرف سے جنگ کر رہا ہے۔ تیسرا کیا ہے کہ وہ ہمیں بھی جنگ کرنا سکھا رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم جنگ کریں، وہ چاہتا ہے کہ ہم ڈکلیئر کریں۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو چاہے جو مرضی ہمارے ساتھ کھڑا ہو۔ داؤد بادشاہ کے بارے میں کیا لکھا تھا کہ وہ خداوند کے دل کے مطابق تھا، یہی تھا نا؟ لیکن کیا خداوند تو ہر وقت داؤد بادشاہ کے ساتھ جنگوں میں ہوتا تھا۔ جب وہ شیروں کو مارتا تھا تو خداوند اس کے ساتھ ہوتا تھا، جب وہ ریچھوں کو مار دیتا تھا تو خدا کا ہاتھ اس پہ ہوتا تھا، جب وہ جاتی جولیت کے خلاف کھڑا تھا تو خداوند کا ہاتھ داؤد بادشاہ کے اوپر تھا۔ لیکن داؤد بادشاہ نے جب جنگ سے انکار کیا تو خداوند نے اس کو گناہ کرنے سے نہیں روکا۔ خداوند جو ہے وہ زبردستی نہیں آپ کو گناہ سے پیچھے کرے گا۔ خداوند جو ہے، ہماری ماں شاید ہمیں ایسا کر دے یا باپ ایسا کر دے کہ زبردستی پکڑ کے کھینچ کے لے، لیکن خداوند نے آزاد مرضی ہمیں دی ہے۔ سو یہ سب جو ہے یہ سیٹنگ ہے اس چیز کی، یہ سب جو ہے وہ سیٹنگ ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اپنی لائف کو جو ہے اس چیز کو آپ غور سے دیکھیں، ان ایریاز کو ہم کور کریں گے۔
جو لوگ اسکرین پر نہیں دیکھ سکتے ان کو میں بعد میں جب یہ اپلوڈ کروں گا I'll show the slide. ان ایریاز کو ہم کور کریں گے اس زندگی میں. یہ جو ہے یہ ہمارا بیٹل گراؤنڈ ہے. میں نے کیا کیا ہے کہ there were so many areas, میں نے ان کو گروپنگ میں تقسیم کر دیا. 5 حصوں میں ہم اس کو دیکھیں گے. اور ایک چیز ہمیں یاد رکھنی ہے کہ ہم بیک وقت جو ہے ایک دم ایریا بائی ایریا ہم نے اس چیز کو ٹیکل کرنا ہے. پہلا ایریا جو ہے وہ رائٹ ان دا مڈل بیکاز دیٹس دا موسٹ کروشل اینڈ لائک ایوری ایریا از کروشل. لیکن جو ہے اس کو ہم سب سے پہلے دیکھیں گے. ہم اپنی باڈی کے بارے میں سیکھیں گے. ہم ان انٹری پوائنٹس کے بارے میں سیکھیں گے جو خداوند چاہتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ میں لے. ہم فزیکل ریلم کے بارے میں دیکھیں گے بیکاز دیٹس دا موسٹ ریلیونٹ ٹو اس. کیونکہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں ہمارا مائنڈ سیٹ ایسا ہے, ہمارا ذہن ایسا ہے کہ جب تک وہ چیز ہم دیکھ نہ لیں, جب چھو نہ لیں, جب تک ہم اس کو فیل نہ کریں, ہمیں اس کے ریئلٹی کا اندازہ نہیں ہوتا, ہمیں ریئلائزیشن نہیں ہوتی کہ وہ ریئل ہے. اس کے لیے ہم دیکھیں گے کہ ہماری زبان جو ہے, ہمارے کان, ہماری آنکھیں, ہمارے ہاتھ اور ہمارے پاؤں, یہ 5 چیزیں ہم اپنی زندگی میں دیکھیں گے. اس کو ہم کیا کریں گے, ہم اپنی آنکھیں, اپنے کان, اپنی زبان, اپنے ہاتھ اور اپنے پاؤں پھر ہم کیا کریں گے کہ خداوند کے سامنے سبمٹ کریں گے. ہاللیلویا. ہم جب ان چیزوں کو سبمٹ کریں گے تو یہ ایریا جو ہے وہ کانکر ہو جائے گا ہمارے لیے. And then we'll carry on doing that. یہ نہیں کہ ہم کہہ دیتے ہیں بس ٹھیک ہے, نہیں, ہم میک شور کریں گے. کیونکہ خداوند جو ہے, آپ کو وہ بچپن میں گیت یاد ہوگا کہ اپنے چھوٹے ہاتھ میں تجھے دیتا ہوں, اپنے چھوٹے پاؤں میں تجھے دیتا ہوں تاکہ بری راہ پر نہ چلوں, اپنی یہ آنکھیں میں تجھے دیتا ہوں, اپنا یہ دل تجھے دیتا ہوں, اپنے یہ ہونٹ میں تجھے دیتا ہوں, اپنی زبان تجھے دیتا ہوں. کیونکہ خداوند جو ہے وہ صرف آپ کی زبان میں انٹرسٹڈ نہیں ہے, وہ ہر ایک چیز میں انٹرسٹڈ ہے. بائبل میں کیا لکھا ہے کہ یہ امت تو زبان سے تو میری تعریف کرتی ہے لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہے. So God doesn't want partial you. خداوند آپ کو حصوں میں نہیں چاہتا. خداوند یہ نہیں چاہتا کہ آپ ادھر کھڑے ہو کے بہت خوبصورت آواز میں گیت گائیں لیکن آپ کی زندگی میں گناہ بھرا ہو. خداوند یہ نہیں چاہتا کہ آپ گیت اپنی زبان سے تو اس کی تعریف کریں لیکن آپ کے پاؤں جو ہیں وہ غلط راہ پر چلیں. سو ہم یہ دیکھیں گے, ہم اس ایریا کو دیکھیں گے. ایک چیز یاد رکھیں, God is interested in you from head to toe. آپ کی زندگی کی ہر چیز میں خداوند انٹرسٹڈ ہے. دوسرا ایریا پھر ہم دیکھیں گے, فزیکل سے ہم spiritual پہ جائیں گے. We learn about soul. Soul کیا ہے? What is the mental, emotional issues ہماری زندگی میں, کیسے ابلیس ان ایریاز میں ہمارے خلاف کام کرتا ہے, ہمارے بدن, روح اور جان کو کیسے, کیونکہ ان تینوں لیئرز پہ ہم نے بات کرنی ہے. ہم دیکھیں گے کہ ہماری روح کا کیا فنکشن ہے, ہماری جان کا کیا فنکشن ہے, ہمارے مائنڈ کا کیا فنکشن ہے, ہمارے دل کا کیا فنکشن ہے, ایموشنز کا کیا فنکشن ہے. کیونکہ بائبل یہ کہتی ہے کہ تو اپنے سارے دل, اپنی ساری جان, اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے خدا سے پیار. سو جیسس ایون یسوع نے بھی وہ جو ہے اس کو کلاسیفائی کیا ہے, ان ایریاز میں ڈیوائیڈ کیا ہے چیزوں. اس کے بعد ہم دیکھیں گے ریلیشن شپس کے حوالے سے, سول ٹائز کیا ہے, واٹ از دا فیملی. خدا نے آپ کو ایک گھرانے میں کیوں رکھا ہوا ہے, وائی, ہم اکیلے کیوں نہیں, ہم فرشتوں کی مانند کیوں نہیں. آپ کو پتا ہے کہ ہیون میں فرشتے جو ہیں وہ فیملیز نہیں ہیں. خدا نے فیملی کا سٹرکچر کیوں بنایا. سول ٹائز کیا ہے, واٹ از سیکشولیٹی, پیرنٹس کی کیا ذمہ داری ہیں, بچوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں, ہمیں رشتے کو کیسے چننا ہے, کن جگہوں پر اپنے بچوں کی شادیاں کریں, جو شادی ینگ لڑکے لڑکیاں کرنا چاہتے ہیں وہ کہاں پر کریں اور کہاں پر نہ کریں, کن جگہوں پر ہمیں جو ہے وہ ہمیں خدا نے الاؤ نہیں کیا. غیر قوموں کے ساتھ ہم ناہموار جوئے میں نہیں جت سکتے. ٹھیک ہے, یہ چیزیں ہمیں اپنی کلیسیاؤں میں سیکھنی پڑیں گی. میرے عزیزو, اور فیملیز آر گیٹنگ ڈسٹرائڈ. سب سے زیادہ جو ابلیس کو نفرت ہے, سب سے زیادہ جو پرابلم ہے ابلیس کو, وہ فیملی یونٹس کے ساتھ ہے. ڈو یو نو دیٹ کلیسیا میں جو گھرانے ہیں توڑنا چاہتا ہے ابلیس. شادیوں میں پرابلمز, میاں بیوی میں پرابلم, ماں باپ بچوں میں پرابلمز, ایک دوسرے کے ہم مان نہیں رہے. there's so many problems. اور اس کا ریزن یہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ ہمارے بچے نافرمان ہیں, ایسا وہ obviously وہ آؤٹ کم ہے, وہ اس کا فروٹ ہے. لیکن اس کا ریزن یہ ہے کہ ابلیس نے کیا کیا ہے, کہ ہمارے گھرانوں کے خلاف کام کر رہا ہے. he is working against our family.
وہ چاہتا نہیں ہے کہ ہم اس چیز کے بارے میں سیکھیں. Would you be interested to learn? اس کے بارے میں سیکھنا چاہیں گے کہ گھرانے ایز اے مسیح گھرانا ہماری کیا رسپانسبلٹی ہے, ایز پیرنٹس ہماری کیا رسپانسبلٹی ہے, ایز چلڈرن. اور جس دن چلڈرن کے بارے میں ہم سیکھیں گے, میں چاہوں گا کہ بچوں کو ہم نہ بھیجیں, because I want the kids to sit here and then I want to be in English as well, تاکہ ہم جو ہے وہ سیکھیں اس چیز کو. ہم باڈی کے بارے میں سیکھیں گے, اسپرٹ کے بارے میں سیکھیں گے, ہم فیملی کے بارے میں سیکھیں گے. پھر چوتھا ایریا جو ہے وہ ایڈکشنز کا ایریا ہے, ہماری ہیبٹس کا ایریا ہے. فوڈز کیسے ہم نے کھانے, کلوتھنگ کے بارے میں خدا ہمیں کیا کہتا ہے, ایک عورت کو کیسا لباس پہننا چاہیے, ایک مرد کو کیسا لباس پہننا چاہیے, ہمارا لباس, ہمارا پہناوا کیا ہونا چاہیے, کیا ہمارے اٹھنے بیٹھنے سے خداوند جلال پاتا ہے یا نہیں پاتا, ہاؤ شوڈ وی بیہیو, ہمیں کھانا کیا کھانا چاہیے, ہمیں کیسی چیزوں میں, نشے بازیاں ہماری زندگی میں کہاں سے, ہمارا جاب پر, ہماری جو کام پر ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہے, بزنسز کے حوالے سے, ہمارے بیہیویئرز کے حوالے سے, ہماری عادتوں کے حوالے سے. Is there anything? اور ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں, دنیا کی کہاوت کیا ہے کہ نیچر کین ناٹ بی چینج. ہمیں بچپن میں سنا تھا اس پر, لیکن بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ نیچر کین بی چینج, صرف خدا کر سکتا ہے. کوے کی نیچر کیا ہے کہ وہ چھینتا ہے. آپ کے ہاتھ میں روٹی ہوگی, وہ روٹی لے کے بھاگ جائے گا, کھانا پڑا ہوگا وہ لے کے نکل جائے گا, لیکن ایلیا کے پاس کھانا لے کر آ رہا تھا. آمین. دنیا یہ کہتی ہے کہ نیچر کین ناٹ بی چینج. سائنس کہتی ہے کہ ہمارا ڈی این اے جو ہے وہ جیسا ماڈیفیکیشن ہوگی ہے وہ ویسا ہی رہے گا. اٹ ول ناٹ بی چینج. وہ اگر ڈیمیج ہو گیا تو پھر ڈیمیج ہی رہے گا, اگر وہ بیٹر ہو گیا تو وہ بیٹر ہی رہے گا. کیونکہ سائنس ایولیوشن پہ مانتی ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایوالو ہو گئے ہیں. لیکن بائبل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جنم کا اندھا جو تھا وہ, آمین, آنکھیں اس کو مل گئی, کیونکہ اس کا ڈی این اے میں شاید اندھا پان تھا, لیکن خداوند نے اس کو شفا دے دی. مردہ جو تھا اس کا ڈی این اے مر گیا تھا, خداوند نے اس کو زندہ کر دیا. وہ جو روح جو بدن کو چھوڑ کر چلی گئی تھی واپس آ گئی. ہم اس خداوند خدا کے اوپر ایمان رکھتے ہیں, یہوہ تمہارے لیے جنگ کرے گا. آمین. So we will learn about that. پھر جو لاسٹ ایریا ہے وہ ہے, اس کا جو تعلق ہے ہمارے مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہے, ریلیجن کے حوالے سے, فیتھ کے حوالے سے, ٹیچنگز کے حوالے سے, پریکٹسز کے حوالے سے, ٹروتھس کے حوالے سے, فالسہڈ, ہم فیلوشپ کیوں کر رہے ہیں, چرچ لائف جو ہے وہ کیسی ہے, کون سی چیزیں ہمیں اپنی زندگیوں میں نہیں کرنی ہے. ہمارے توہمات لوگ جو ہیں ان پر بلیو کرتے ہیں. ڈو یو نو کہ کالی بلی لانگی اور نہیں تو جانا, چھتری لے کے اندر نہیں آنا, یو نو تھنگز لائک دیٹ. کھلی چھتری کے ساتھ اندر نہیں آنا. سو واٹ, کھلی ہے یہ بند ہے, اٹ ڈزنٹ میٹر. خدا نے آپ کو چھتری دی ہے تاکہ بارش سے آپ بچ جائیں. ایول آئی کیا ہے, اس دن بھی میں ایک بہن کو بتا رہا تھا, وہ کہتے ہیں آپ کو خدا نے ایول آئی سے بچایا. انہوں نے کسی نے ان کو میسج, میں نے کہا there is no such thing as evil eye in the Bible. نظر لگ گئی ہے بہت زیادہ, پھٹکڑی لے کے توے تے کرو دی شکل آ جائے گی, تو جنہیں نظر لائی میں کالی مرچاں, یو نو تھنگز لائک دیٹ. ہری مرچوں کو بھی اس کو توے کے, اگر وہ اس کی اسمیل سے, پھر پھٹکڑی کا تو مجھے بچپن میں یاد ہے, میرے ساتھ ہو چکا ہے واقعی کہ یہ اچھا وہ اس کی شیپ ایک دم چینج ہو جاتی ہے. ایوی سے فوٹو منڈلا پہ چاچی اگر منہ ہے بالکل وہی لگ رہی ہے نا, لکس لائک دیٹ. یہ تو فلانا ہے تو ارشد لگ رہے ہیں, بیچارے کو پھٹکڑی تو مارے گئے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے ہم نے دیکھنی ہے کہ ہم, اور آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ سانپ جو ہے, ابلیس جو ہے, وہ بڑے سٹل طریقے سے آتا ہے. وہ آپ کو, جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا, جنگلی ڈاکو کی طرح چیلنج نہیں کرے گا کہ آج ہو گئی. وہ آپ کی زندگی میں وہ چیزیں سنیک ان کرے گا جو آپ کی زندگی کے لیے نقصان دہ ہوں گی. اور یہ سب کچھ کیا کرتا ہے, یہ ہمارا قلعہ ہے. آپ یوں دیکھیں, دس از آور باڈی, مائنڈ اینڈ اسپرٹ, ٹھیک ہے, باڈی, سول اینڈ اسپرٹ. اور یہ ہمارا قلعہ ہے, یہ ہماری زندگی ہے. اور اس میں سے یہ تمام چیزیں جو ہیں, یا تو یہ وہ اینٹیں ہیں جو ہمارے قلعے کو بنا رہی ہیں, یا پھر ان میں سے اگر اینٹیں غائب ہیں تو وہ ہولز ہیں جن کے تھرو ابلیس آ رہا ہے. تو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. ٹھیک ہے, آر یو گونا بی انٹرسٹڈ ان دیٹ؟ یس. اٹ از گوئنگ ٹو چینج آور لائفز. یہ جو اسٹڈی ہے یہ ہماری زندگیوں کو تبدیل کرے گی, یہ ہمارے گھرانے کو, ہماری کلیسیا کو اوپر لے کے جائے گی, اور خداوند ہمیں برکت دے گا. سو اس کو ہم کیری آن کریں گے, اینڈ فرام نیکسٹ ویک ہم ایک ایک ایریا کو
ایریا ہو سکتا ہے کہ ایک ایریا میں ایک ہی سرمن میں نفع ہو جائے، یا پھر ایک ایریا کو مختلف سرمنس کے ذریعے سے ہم دیکھیں گے۔ اور اگر آپ کے پاس کوئی سجیشنز ہوں گے، اگر آپ نے بیچ میں کہنا کہ اے بھی ایڈ کر لو، کیونکہ اوبیسلی میری عقل جو ہے وہ عقل کل نہیں ہے، سو آئی ٹرائیڈ مائی بیسٹ کہ اس میں چیزیں ایڈ کرو، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ وی شوڈ ایڈ سم تھنگ ان دیر، یو شوڈ ٹیل می اینڈ دین ویل ڈو دیٹ۔ خداوند آپ کو بہت برکت دے، آمین۔